ذوالحجہ کے ایام شروع ہونے والے جس مہینے کو حج والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے اسلام میں 4 مہینے حرمت والے: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور چوتھا مہینہ ماہ رجب۔ یہ 4 مہینے حرمت والے۔ حرمت والا پہلا مہینہ اخیر پر ہے اور دوسرا شروع ہونے والا۔ عام طور پہ فضیلت بیان ہوتی ہے ذوالحجہ کی پہلے عشرہ کی، پہلے 10 کا۔ لیکن قرآن اور حدیث میں جو اس مہینے کے پہلے 10 کے عشرے کی عظمت ہے اس کو عوام میں زیادہ تر بیان نہیں کیا جاتا، یا ہم بات سمجھانے میں قاصر رہے۔ نہ عوام سمجھ پائی اور نہ سمجھانے والے ہم لوگ سمجھا پائے۔ جو ان دنوں کا حق تھا وہ ان دنوں کو ہمارے معاشرے میں نہ مل سکا۔ ہمارے ہاں سب سے زیادہ جن دنوں کی فضیلت سمجھی جاتی ہے، سمجھائی جاتی ہے، وہ ماہ رمضان المبارک اور خاص کر رمضان المبارک کا جو آخری کا آخری عشرہ ہے، اس میں عبادت، ریاضت، قیام، صدقہ، خیرات، بیداری، رات کا جاگنا، تہجد، اس کا اہتمام انسلام ہم دیکھتے ہیں، ہم کرتے ہیں۔ لیکن جو فضیلت، جو مقام بالکل عنقریب جو دن آنے والے ان کے اندر وہ اہتمام، عبادت، ریاضت کا نہیں ہوتا، بلکہ عام دنوں کی طرح یہ دن گزر جاتے۔ باقی جو فرق ہے ان کے ہاں تو بدعی ایام کا زیادہ رجحان ہے، یعنی وہ ایام جو رسول اللہ سے ثابت ہی نہیں، جن کی عبادات، ریاضات وہ کرتے ہیں۔ ہر باطل فرقہ ان دنوں کی تعظیم، تکریم اور عبادت کا اہتمام، انتظام یا منانے کا کرتا ہے جن کا اسلام میں، دین میں ثبوت نہیں۔ اس کی وجہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے توحید اور سنت پر عمل کی توفیق چھین لی۔ وہ تو اللہ کی گرفت اور پکڑ اور عذاب میں ہے۔ لیکن ہم جو اہل الحدیث ہیں، ہمارے ہاں بھی
ماہ رمضان کے بعد سال بھر خاموشی رہتی، پھر جو ماہ رمضان آتا ہے شیاطین بند ہوتے ہیں تو مسجدوں کی رونقیں بحال ہوتی ہیں، پھر آخری عشرے میں اور زیادہ اہتمام ہوتا ہے۔ لیکن یہ جو آنے والے 10 دن ہیں، ان کی اہمیت بیان کرنے میں بھی کمی ہوئی اور سننے اور سمجھنے اور عمل کرنے والوں میں بھی کمی۔ حالانکہ اجر کے لحاظ سے، ثواب کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ اور محبت، فضیلت کے لحاظ سے یہ ایام کسی بھی عمل کے اجر کے لحاظ سے ماہ رمضان سے بھی آگے۔ جب ماہ رمضان کا اتنا اہتمام انسلام ہے تو پھر ان 10 دنوں کے بارے میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ توجہ کریں۔ وہاں ماہ رمضان کا آخری عشرہ ہے، یہاں ذوالحجہ کا پہلا عشرہ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے صحابہ، یہ جو دن آنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان دنوں سے زیادہ کسی عمل کو پسند نہیں کیا جاتا جتنا اللہ ان دنوں میں اچھے اعمال کو پسند کرتا ہے۔ سب سے زیادہ اللہ کے ہاں مقبول اعمال، پسندیدہ اور محبوب اعمال یہ ہے ان دنوں میں کیے جانا۔ حتیٰ کہ ایک شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو اس کے جہاد اور قتال سے بھی زیادہ پسندیدہ اعمال اللہ کو اس دنوں کے، مگر صرف وہ شخص آپ نے فرمایا جو اپنے مال اور جان سمیت اللہ کی راہ میں نکلے، جہاد کرے اور شہید ہو جائے، نہ مال واپس آئے نہ جان واپس آئے، اس کا اجر تو زیادہ ہو سکتا ہے، باقی کسی عمل کا ثواب اتنا نہیں جتنا ان 10 دنوں میں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ 10 دن عام دنوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں سے مراد ہم آل الحدیث، ہمیں تو چاہیے تھا کہ باقی دنوں اور ان دنوں میں ہمیں فرق تھا۔ امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے، فرماتے 300 مرتبہ میں نے قرآن پاک کو پڑھا اور سمجھا، لیکن سب سے دن جو فضیلت والے مجھے قرآن و سنت سے ملے وہ یہی 10 دن۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں اعمال مجھے ماہ رمضان حتیٰ کہ آخری عشرے میں سے زیادہ فضیلت والے لگتے ہیں۔ کیونکہ ذرا دیکھیں قرآن پاک نے یہی بات کہی ہے نا، جس طرح باقی ماہ رمضان ہے اسی طرح آخری عشرہ بھی ہے۔ صرف آخری عشرے میں 5 طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں سے ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کا، اس کی فضیلت الگ الگ بیان ہوئی ہے نا۔ لیکن یہ تو پورے 10 دن اور 10 راتیں، والفجر ولیال عشر، اللہ فرماتا ہے مجھے 10 راتوں کی قسم ہے۔ یہ 10 راتیں کون سی ہیں جن کی اللہ قسم اٹھا رہا ہے؟ بالاتفاق مفسرین کے یہی وہ 10 دن اور اس کی راتیں۔
تو ان دنوں کی اہمیت کو جانی، یہ دن بھی شان والے ہیں اور یہ راتیں بھی شان والے ہیں۔ ان دنوں کے اندر عبادت میں کثرت، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبق المفردون، مفردون سبقت لے گئے، آگے بڑھ گئے۔ مفردون، صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفردون کون ہے؟ فرمایا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ یہ 10 دن اللہ کے ذکر کے بڑائی کے دن۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عادت مبارکہ تھی کہ جو ذوالحج کا چاند نظر آتا تو یہ دونوں صحابی دن میں بازار میں نکل جاتے اور اونچی آواز سے تکبیرات کہتے۔ لوگ بھی ان کی تکبیرات کو سن کے تکبیر کہنا شروع کر۔ تو کون ہے جو اس سنت پہ عمل کرے؟ ہمارے ہاں تو یہ سنت مہجور ہے، اس سنت کو چھوڑ دیا گیا ہے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہے۔ ہم تکبیرات کہتے ہیں 9 ذی الحج کی فجر سے لے کے 13 ذوالحجہ کی نماز عصر تک، اور وہ بھی صرف نمازوں کے بعد۔ فرضی نماز کا سلام پھرتا ہے، 1 منٹ سارے تکبیرات کہتے ہیں، پھر سارے چپ۔ جبکہ یہ ایام تکبیرات میں اس قدر کثرت ہو کہ پورے ماحول میں، ملک میں تکبیرات کی ہی آواز ہو۔ پورے ماحول اور فضا میں گونج رہی ہوں تکبیرات، لیکن ہم شرم محسوس کرتے کہ بھلا گلی چوک چوراہے میں ہم تکبیرات گئے، ہمیں شرم آتا۔ موبائل سارے راستے اور گلی میں استعمال کرنے پہ شرم نہیں آتی، کال سننے اور کرنے میں شرم نہیں۔ چوک چوراہوں میں گلی میں بیٹھ کے، دروازوں کی تھلیوں پہ بیٹھ کے، اپنی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے گلی کوچوں چوراہوں میں موبائل دیکھنے، چلانے، ہوٹنگ کرنے میں شرم نہیں آتی۔ گالی گلوچ، ایک دوسرے کو آوازہ دینے اور کسنے پہ شرم نہیں آتا، شرم آتا ہے اس مومن کو اللہ الہ الا اللہ پڑھنے۔ بھائی یہ تو ایام تکبیرات ہے۔ دوسروں کو چھوڑیں، آپ اپنے گریبان میں جھانکیں کہ ہم 10 دن کیا اس محلے کا ماحول تکبیرات والا نہیں بنا سکتے۔ طلباء ہیں، علماء ہیں، عوام ہے، جدھر کو نکلے اللہ اکبر اللہ اکبر، پورے محلے میں گونج سی ہو، آواز ہو کہ یہ کیا ہوا۔ جس وقت شبان آتا ہے تو ابھی 15 شبان دور ہوتی ہے، لیکن رات کو بچے پٹاخے چلانا محلے میں گلیوں میں شروع کر دیں تو سمجھ کیا آتی ہے کہ شبان لگتا ہے قریب آ گئی۔ ربیع الاول آتا ہے، 12 ربیع الاول کو جلوس ہوتا ہے، جھنڈیاں چھنڈیاں، صفائیاں ستھرائیاں گلیوں میں پہلے شروع ہو جاتی، بچے گلیوں میں نعرے لگاتے، سرکار کی آمد مرحبا کہتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ ہر بندہ سننے والا محسوس کرتا ہے کہ لگتا ہے کہ ربیع الاول آ گیا۔ یہ اہل بدعت کی جناب موقع آ گیا ہے اور وہ اس پہ کر رہے۔ عید الاضحیٰ گزرے گی، ابھی رمضان کا چاند
محرم کا چاند نظر نہیں آئے گا تو آپ کو گلی چوکوں چراہوں بازاروں میں آہستہ آہستہ کالے کپڑے نظر آنا شروع ہو جائے، تم سمجھو گے کہ لگتا ہے کہ محرم قریب آ گیا۔ یہ ایک ماحول ہوتا ہے۔ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ 10 دن تکبیرات اتنی آواز سے بلند ہوں کہ پورے محلے اور ملک میں، علاقے میں، ماحول میں یہ پتہ چلے کہ قربانی آ گئی؟ قربانی کا بکروں سے پتہ نہ چلے، گوشت سے پتہ نہ چلے، تکبیرات سے پتہ چلے۔ صحابہ کی یہ سنت ہے۔ مختلف ایک محدثین کرام نے یہ بات لکھی ہے کہ ان 10 دنوں کو یہ فضیلت، یہ مقام کیوں حاصل ہے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی؟ تو ایک ہی وجہ لکھی ہے کہ ان 10 دنوں میں اللہ نے ساری عبادات اکٹھی کر دی۔ جتنی عبادات بکھری ہوئی ہیں پوری زندگی میں، سال میں، اللہ نے ان 10 دنوں میں اکٹھی کر دی۔ نماز بھی ہے اور ان دنوں میں روزہ بھی ہے، قربانی والے دن سے پہلے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یکم ذی الحج سے لے کر یوم عرفہ تک 9 ذی الحج تک 9 کے 9 روزے رکھنا ثابت ہے۔ نماز بھی ہو گئی، روزہ بھی ہو گئی، زکوٰۃ صدقہ و خیرات کی صورت میں قربانی آئے، جانور آپ ذبح کریں۔ جو باقی دنوں میں کام نہیں ہو سکتا وہ حج ہے، حج بھی آ گئی، عید بھی آ گئی۔ نماز، صدقہ، قربانی، حج، عمرہ، روزے، ساری عبادات اکٹھی ہو ان 10 دنوں سے۔ چلو ہم حج کو تو نہیں جا سکتا، باقی ساری عبادات تو ہمارے اختیار میں۔ جو اختیار میں نہیں ہے، بس میں نہیں ہے، استطاعت میں نہیں ہے، طاقت میں نہیں ہے، اس کو کرنے کے ہم مشتاق ہیں، اور جو کر سکتے ہیں وہ نہیں کرتے۔ بھائی نماز تو ہمارے اختیار میں ہے نا۔ جس طرح رمضان میں مسجدیں بھرتی ہیں، کم از کم ان 10 دنوں میں مسجد بھرنے کا وہی انداز۔ جس طرح عید والے دن تکبیرات ہوتی ہے، یہ 10 دن تکبیرات سے معطر ہو پوری فضا۔ یہاں تو جار بھی ثابت ہے، اونچی آواز، تاکہ لوگ تکبیرات کہنا شروع کر دیں۔ یہ ترغیب بھی ہے۔ مثلا آپ گلی سے گزرتے ہوئے جب اللہ اکبر کہیں گے تو چاہے اونچی نہ بھی کوئی کہے تو سننے والے کی زبان سے مجھے امید ہے مومن ہوا، مسلمان ہوا، تو اس کی زبان سے بھی اللہ اکبر جاری۔ تو آپ سبب بنے دوسرے کو عبادت پہ لانے کی۔ یہ ترغیب کا انداز بھی ہے۔ ابن عمر اور حسین ابو ہریرہ کیوں جاتے تھے کہ تاکہ ہماری تکبیرات سن کے لوگ بھی کہے، ترغیب ہو جائے۔ جہاں یہ جواز موجود ہے ہم اس کو بھی چھوڑ کے بیٹھ۔ اللہ توفیق دے تو ان 10 دنوں کے روزے رکھ۔ ماہ رمضان میں ایک نفل کا ثواب فرائض کے برابر ہے، اور ان دنوں میں فرائض سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ اللہ کو سارے دنوں سے زیادہ پسند۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے فاکثروا فیہن، ان دنوں میں کثرت کرو۔ کس بات کی؟ من التحلیل والتکبیر والتحمید، لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ کثرت کے ساتھ تمہاری زبان پہ اللہ کا ذکر جاری۔ اور یاد رکھو دنیا میں سب سے آسان ترین عبادت اللہ کا ذکر ہے۔
سب سے آسان۔ کہاں کرنا ہے؟ جہاں چاہیں۔ کب کرنا ہے؟ جب چاہیں۔ شرائط کیا ہے؟ کوئی شرط نہیں۔ کھڑے ہو کے کرنا ہے مرضی، بیٹھ کے کرنا ہے مرضی، لیٹ کے کرنا ہے مرضی، چلتے پھرتے کرنا ہے آپ کی مرضی۔ وضو ہے ٹھیک ہے، نہیں ہے شرط ہی نہیں۔ کوئی مشقت ہے، کوئی نیچے اوپر ہونا ہے، کوئی پسینہ آنا ہے، کوئی خرچ ہونا ہے، نہیں۔ وجود تھک جائے گا، نہیں۔ نماز میں قیام میں تو کھڑا کھڑا بندہ تھک جاتا ہے، رکوع میں تھک جاتا ہے، سجدے میں تھک جاتا ہے، بیٹھے بیٹھے تشہد میں تھک جاتا ہے، ذکر میں تھکاوٹ بھی نہیں۔ اور ایک میں مفسر محدث کا قول پڑھ رہا تھا، انہوں نے اس سے الٹ بات کی۔ وہ فرماتا ہے کہ سب سے آسان عبادت بھی یہی ہے اور سب سے مشکل عبادت بھی یہی ہے۔ مشکل اس لیے کہ کہنا آسان ہے سبحان اللہ، خرچہ بھی نہیں، تھکاوٹ بھی نہیں، وضو شرط نہیں، جس حالت میں ہے سبحان اللہ کہہ سکتے، لا الہ الا اللہ کہہ سکتے۔ لیکن کہتے ہیں یہ سب سے مشکل ہے، کیوں کہ جب تک دل اللہ کی ذات سے جڑا نہ ہو یہ زبان پہ ذکر چڑھتا ہی۔ بندے نو کچھ اور سنن سنانو جی کرتا ہے، اے نہیں جی کرتا، 2-4 منٹ سنے گا یا کرے گا نا تو نیند آ جائے، گھبراہٹ محسوس ہوئے گی، بھار محسوس ہوئے گا، بوجھ محسوس ہوئے گا، لیٹن سونے جی کرے گا۔ لہذا یہ آنے والے ایام جو ہے ان میں اللہ سے ڈریں اور کثرت سے اللہ کے ذکر کو زبان پہ جاری کریں۔ یہ ایام اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ لوگ شرک سے بعد نہیں آتے، آپ اللہ کی رحمت ہے، آپ توحید پرست ہے، اللہ کے ذکر کو زبان پہ جاری کریں، 10 دن ہی تکبیرات کہتے رہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر وعجل، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کچھ نہیں کہہ سکتے سبحان اللہ وبحمدہ کہتے رہے، اور بھی کچھ نہیں پڑھ سکتے سبحان اللہ ہی کہتے رہے۔ یہ ایام اس کے جس کے بارے میں اللہ نے کہا تو قبر اللہ علی ما ہداکم، اس کی بڑائی بیان کرو جس اللہ نے تمہیں ہدایت بخشی۔ شرک کرنے والے شرک کو دیکھو، بدعات میں جو ڈوبے ہوئے لوگ ان کو دیکھو، اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے ہمیں عقیدہ توحید اور سنت کی ہدایت عطا فرمائی، جس پہ اس کا شکر ادا کیا۔ یہ کلمات شکر بھی ہے، کلمات حمد بھی ہے، کلمات تسبیح بھی ہے، یہ زبان پہ جاری رہے، یہ آپ پر لازم ہے، ضروری ہے ان دنوں میں۔ پھر اللہ توفیق دے، اگر سارے روزے نہیں رکھ سکتے تو پھر یوم عرفہ کا 9 ذی الحج کے روزے کو سنت سمجھ کے، ثواب سمجھ کے رکھے۔ وہ دن اتنا عظیم ہے، اس دن اللہ آسمان دنیا پہ اتر کے فرشتوں پہ فخر کر، اور پتہ کیا کہتا ہے؟ انظروا الی عبادی، فرشتوں میرے بندوں کو دیکھو، دیکھو میرے بندوں کو عرفات میں کہاں کہاں سے لیے آئے ہوئے، اور ایک ہی لباس میں۔ کون سا لباس ہوتا ہے؟ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میری زبان سے اکثر احرام نکلتا ہی نہیں، کفن نکل جاتا، کفن نما احرام، 2 چادر ہے، انسلی ہے، بال پرا گندا ہے،
دور دراز پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے سفر کر کے وہاں، تھکے ہارے، گرد آلود، غبار آلود، اللہ کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اللہ فخر کرتا ہے فرشتوں پہ، یہ ہیں میرے بندے۔ صاحب پتہ کیا فرماتا ہے؟ ان کا رونا دیکھو، ان کا مانگنا دیکھو، ان کا تڑپنا دیکھو، حالانکہ انہوں نے میرے عذاب کو دیکھا ہوا نہیں، دیکھا نہیں ہے انہوں نے میرا عذاب، لیکن پناہ مانگتے ہوئے، گڑ گڑاتے، روتے ہوئے دیکھو، کپ کپی ان کی دیکھو، ان کی تھرتھراہٹ جو وجود پر جو لرزہ طاری ہے وہ دیکھو، ابھی تو انہوں نے عذاب کو دیکھا ہوا نہیں۔ تو یہ ان کی حالت ہے۔ پھر اللہ سارے اس دن کو اتنے بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اتنے سارے سال کسی دن اور رات کو بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں کرتا۔ لیکن حاجی وہ روزے سے تو نہیں ہوتے، ان پر تو روزہ نہیں ہے۔ 9 ذی الحج کا روزہ تو ہم پر ہے، جو وہاں نہیں ہے وہاں وہ روزہ رکھے، وہ اپنے 9 ذی الحج کے روزے کو رکھیں گے تو رسول اللہ کی بشارت سن لی، آپ نے فرمایا اللہ اس مومن کے 2 سالوں کے گناہ معاف کرے، 1 سال آئندہ آنے والا اور ایک گزشتہ جو گزر گیا ہے، پچھلے سال کے بھی گناہ معاف، جو آپ نے ابھی کرنے ہیں وہ ہونے سے پہلے معاف کر رہا ہے۔ گناہ ہوئے نہیں ہے، ہونے سے پہلے جانتا ہے نا اس نے کیا کیا کرنا ہے، ہونے سے پہلے وہ معاف کر رہا۔ یہ شرف صرف آپ کے لیے، وہ چاچ کے لیے تو، ان کے لیے تو ہے نا، وہ ایسے واپس پلٹتے ہیں جیسے ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہو، ذمہ گناہ رہتا ہی کوئی نہیں، نہ صغیرہ رہتا ہے نہ کبیرہ، صاف بالکل پاک ہو کے وہ واپس پلٹتے، جن کو اللہ حج مبرور مقبول عطا کرتا۔ لیکن آپ کے لیے 2 سالوں کے گناہوں کی معافی کی بشارت یہاں پر ہے۔ مشقت کتنے گھنٹوں کی ہے؟ احساس ہے مجھے کہ گرمی ہے، گرمی کی شدت میں روزہ ذرا مشکل ہے، دن طویل بھی ہے، لیکن عطا بڑی ہے، اس پہ غور نہ کریں، عطا پہ غور کریں۔ مشقت ہے کہ گزر جائے گا نہ دن، روزے سے کوئی بندہ مر تو نہیں جاتا، دن گزر جائے گا۔ مقام کیا ہے؟ 2 سالوں کے اللہ گناہوں کو معاف فرما، اس سے بڑا شرف، عزت، تکریم مومن کی کیا ہو سکتا؟ نماز جماعت کی پابندی ہو، تکبیرات زبان پر ہو، اور یوم عرفہ کا روزہ ہو، 9 ذی الحج کا آپ نے روزہ رکھا ہے، 2 سالوں کے گناہوں کی بشارت اور مغفرت کی خوشخبری لے کے آپ اللہ کے شکر کے طور پہ اگلے دن جانور ذبح کرنے کے لیے تیار۔ یوم النحر آ گیا، 10 دن کیسے گزرے؟ ذکر میں، اذکار میں، تلاوت میں، یوم عرفہ روزے میں، اگلا دن عید کا ہے، عید الاضحیٰ کی، نماز فجر ادا ہوئی، زبان پہ تکبیرات جاری، پھر عید الاضحیٰ کے لیے آپ نکلے، وہی تکبیرات زبان پہ، نماز عید کو پڑھا، پھر امام کا خطبہ سنا اور دعائے مسلمین میں آپ شامل ہوئے۔ دعا کے بعد یہ جلد بازی نہ کریں، ہماری ساری سوچ
ہر عمل میں ہماری سوچ جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے۔ اب عید کی رات ہے، اب ہم تلاش میں ہوتے ہیں کہ عید کی نماز کا وقت پہلے کہاں، تاکہ ہم جلدی عید کو پڑھیں۔ یہی تلاش کرتے رات گزر گئی ہے کہ کوئی ایسی مسجد یا کوئی ایسی جگہ ہے جہاں سورج چڑھنے کے فوری 5 منٹ بھی نہ گزرے اور عید ہو۔ یعنی کہ یہ بیماری، یہ سوچ نماز کی ہے یا نماز سے جان چھڑانے کی، اسی سوچ میں پڑے ہوئے ہیں۔ جلدی کہاں ہے، جلدی کا خطبہ مختصر کہاں ہے، نماز مختصر کا پڑھنی ہے، گلے جو پڑ گئی، اس کے بغیر چارہ جو نہیں ہے، پڑھنی تو ہے، کلمہ جو پڑھا ہے، لیکن مختصر ہو، بہت جلدی ہو، پھر کرنا بھائی کیا ہے، ہم نے قربانی کرنی، پھر قربانی کر کے کدھر جانا ہے، بس ٹائم سے سو جائیں۔ سونے کے لیے یہ سارا پروگرام کیا بن رہا ہے، جلدی جلدی۔ یہ ہے انسان جس کو اللہ نے عجولہ کہا ہے کہ جلد باز ہے، یہ اس کو روحانیت نہیں چاہیے، اس کو اطمینان سکون نہیں چاہیے، بھاگ بھوگ کے وہاں پہنچنا ہے جہاں بہت پہلے ہو۔ عید پڑے، پھر عید کے بعد قربانی۔ قرآن پاک کا انداز، اسلوب بیان بھی یہی ہے کہ قربانی نماز کے بعد۔ دنیا میں صرف رافضی ہیں جو عید سے پہلے قربانی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر عمل کو الٹا دیا، سنت سے ہٹا دیا، طریقہ رسول سے ہٹا دیا، یہ گرفت سزا ہوتی۔ قرآن پڑھ لیں، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پھر قربانی۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي، میری نماز اور میری قربانی۔ سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عید الاضحیٰ کا خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ، اسی کی ہے قربانی جس نے عید کی نماز کے بعد جا کے قربانی کی۔ مسلمانوں کے ساتھ نماز پڑھی، اور پھر مسلمانوں کی نماز کے بعد مسلمانوں کے ساتھ ہی۔ ہمارے یہاں رواج پڑ گیا، رسول اللہ کے زمانے میں عید ایک ہی ہوتی تھی، عید کی نماز ایک ہی ہوتی تھی۔ اب ہماری ہر مسجد کی عید الگ الگ ہے۔ اب پتی بندہ یہاں شامل ہے، عید کی نماز وہاں پڑھا ہے، 2 نے یہاں پڑھنی ہے، 1 نے وہاں پڑھنی ہے، وہ باہر آ کے کھڑا ہے چھری لے کے، میں تے پڑھ لی، لہذا میری تے ذبح کرو، تیری ذبح تے تاں ہوگی جے باقی سارے پڑھا۔ یہ حرکات، یہ عجیب انداز ہے ہمارے معاشرے کا، جس کو ہم روکنا بھی چاہیں تو روک نہیں سکتے، سمجھانا چاہیں تو سمجھا نہیں سکتے، فتویٰ لگانا چاہیں تو فتویٰ بھی نہیں لگا سکتے۔ اگر کہیں کہ آپ نے ادھر عید فلاں جگہ پہ کیوں پڑھی، کہے گا لے جی یہ تے کوئی حسد ہے، کوئی ساڑ ہے، جتنے کوئی مرضی پڑھے۔ شاید ہم سمجھا نہیں پائے کہ جماعت کہتے کس کو، جماعت کیا ہوتی ہے، اس کی حیثیت، اس کی روحانیت کیا ہوتی۔ اب دیکھو، اس مسجد اور نماز اور جماعت سے متعلقہ شخص، وہ عید پڑھ رہے ہیں، باہر ایک شخص عید پڑھ کے آ کے بکرا ذبح کر رہا ہے، اسی گلی میں بکرا ذبح ہو رہا ہے، دوسری گلی میں، تیسری میں، کہاں ذبح؟ بھائی تمہاری مسجد میں تو ابھی عید ہو رہی ہے جی، اسی اور والے پاس پڑھا ہے، ساڑی ہو گئی۔
یہ فتویٰ نہیں ہو سکتا کہ اس کی قربانی نہیں ہوئی، لیکن کچھ باتیں ایسے ہوتی ہیں جو عرف میں اچھی نہیں سمجھی، کچھ بندے کو حیا کرنا چاہیے، 10 منٹ 15 منٹ رک سکتا ہے، ایک اجتماعیت، ایک حسن، ایک خوبصورتی، ایک روحانیت، اس کو ختم جو کرتا ہے تو گویا اس نے پوری روحانیت کو ہی برباد کر کے رکھ دی۔ چلو یہ فرع کے طور پہ بات آ گئی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دی اور آپ نے فرمایا میرے صحابہ قربانی اسی کی ہے جس نے نماز کے بعد کی۔ رسول اللہ نے اپنی مسجد نبی کی نماز کو بنیاد بنایا، مدینے میں وہی مسجد تھی نا، اور مساجد محلے میں تھی، لیکن عیدگاہ میں نماز عید سارے رسول اللہ کے پیچھے، اسی نماز کو بنیاد بنایا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس کی نہیں۔ کون سی نماز؟ اس وقت بھی ہو سکتا تھا نا کہ اپنے محلے میں کوئی صحابی جماعت 2 4 10 50 بندوں کو اکٹھا کر کے عید پڑھا دیتا اور قربانی کر دیتا، ایسا نہیں ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مدینے کی ہی اصلی جو نماز صرف رسول اللہ کی میت میں تھی اس کو ہی بنیاد بنا کے فرمایا جس نے عید کی، ہماری اس عید کی نماز سے پہلے قربانی کی اس کی قربانی نہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہو کہنے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربانی کر آیا، میں عید سے پہلے قربانی کر آیا۔ بھائی تو نے کیوں نہیں کی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیہات میں ڈیرے پہ رہتا ہوں، یا رسول اللہ میں نے صبح صبح اٹھا اور قربانی ذبح کی اور گوشت بنایا تیار کیے، میرے خیال میں یہ تھا کہ میں شہر میں مدینہ میں جاؤں گا، رسول اللہ کے پیچھے عید پڑھوں گا، پھر واپس آؤں گا، تاخیر ہو جائے گی، گوشت بن جائے گا، پک جائے گا، تیار ہو جائے گا، میں جاؤں گا گوشت پکا ہوا ہوگا اور جا کے میں پہلے اپنا کھانا قربانی کا گوشت کھاؤں گا۔ آپ نے فرمایا میرے پیارے سن لے، گوشت ہو گیا ہے، قربانی نہیں ہوئی، گوشت ہو گیا ہے، قربانی نہیں ہوئی، قربانی وہی ہے جس نے عید کے بعد قربانی۔ بعض نماز پڑھ کے دوڑ جاتے، تو مولوی خطبہ دے سی دعا کرے سی عید ہو گئی ہے نا، چلو یاد رکھیے یہ دعائے عید جو ہے یہ عید کا حصہ ہے، یہ وہ دعا ہے جس کے بارے میں الگ حدیث میں نص موجود، یہی تو دعا ہے جو اجتماعی بھی ہے اور رسول اللہ سے ثابت بھی ہے۔ اسی بارے میں تو رسول اللہ نے فرمایا وہ عورتیں جنہوں نے نماز نہیں پڑھنی، وہ نماز کے دنوں میں نہیں ہے، وہ اپنے ایام میں ہے، نماز نہیں پڑھنی، وہ عید کے لیے عیدگاہ میں نکلے، وہ عید کی نماز تو نہ پڑھے، الگ بیٹھی رہے، لیکن مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو، کیونکہ یہ دعا تو پھر سال کے بعد آئے گی، ان کی بیماری تو 2 4 دن بعد ختم ہو جائے، وہ اس دعا سے محروم نہ ہو جائے، خطبے میں بھی شریک، دعا میں بھی شریک۔ یہ ضروری امر نہ ہوتا، دعا لازم نہ ہوتی، عید کا حصہ نہ ہوتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس عورت کو عید پہ آنے کی اجازت نہ دے، وہ نماز کے لیے تو آئی ہی نہیں، وہ آئی ہی دعا کے لیے ہے، اس کا مطلب ہے دعا کر کے جانا پڑے گا۔ عید کی پوری ترتیب ہے، تکبیرات ہے، نماز ہے، خطبہ ہے اور دعا۔ فرمایا تیری قربانی نہیں ہوئی۔ پھر نبی علیہ السلام نے قربانی کے لیے
جس طرح وقت خاص کیا جانور بھی خاص کر، عمر بھی خاص کر. کوئی اپنی مرضی نہیں کر سکتا. کوئی ہمیں منڈیوں میں للی مارتا رہے کہ میرا کھیرا ہے تو میرا پکا کھیرا ہے. رسول اللہ نشانی ہے وہ جی دسیے تاکہ شک ہی نہ رہے. صحیح مسلم کی حدیث آپ نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، قربانی کے لیے سوائے دندہ جانور کے کوئی جانور ذبح نہ کرو. کوئی جانور ہو اس کا دندہ ہونا قربانی کے لیے شرط. لا تذبحوا الا مسنہ، صرف دندہ ذبح کرو. ہزار باری کوئی کہے پکا کھیرا ہے تے گھر دا جمیا تے پلیا تے پورے سال دا تے پورے 2 سال دا بھئی سال 50 ہو جان دندہ ہونا شرط. تے جے 2 مہینے دا دندہ ہو جائے تاں بھی دندہ ہونا شرط. 50 سال دا ہوئے تے دندہ نہ ہوئے تے پھر بھی قربانی نہیں. جی چھوٹا ہوئے تے دندہ ہو جاوے پھر بھی قربانی. رسول اللہ کا عمل شک سے پاک، شک روے ہی نہ. کوئی کسی کو دھوکہ دے ہی نہ سکے. ذرا آپ گویڑ لاؤ کا ذرا سوچو. یہ رسول اللہ عمر خاص کر دیں قربانی جانور سال دا ہوئے پورے 1 سال دا. حضور فرما دیوانا تو پھر ہر بندے تے لازم نہ ہو جاندہ کہ گھر پالے. منڈی تے دھوکا لگ سکتا سی ہوئے 11 مہینے دا تے کوئی ہے فرمولہ جڑا دسے تو انہوں بسال. حضور نے فرمولہ نشانی انج دی دسیے تاکہ کسے میرے امت نو دھوکا نہ لگ سکے. فرما دودھا جب تک نہ ہو تم ذبح نہ کرو. لازم بات ہے جب سال سے آگے جائے گا تو دندہ ہو. بڑا جانور 2 سال سے آگے بڑھے گا تو دندہ ہو. تو اے بھی تو ہو سکتا ہے کہ دودھا جانور نہ ہوئے ملے ہی نہ. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتھے کوئی پابندی لائیے نا وہ تو رسول اللہ نے ساتھ سہولت بھی رکھی. پہلے کی فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، جب تک جانور دندہ نہ ہو ذبح نہ کرو قربانی کے لیے. ساتھ میں اللہ یاسر علیکم وتذبحوا جزاء من الزعن، اور اگر تمہیں دندہ جانور نہ ملے، مشکل ہو جائے، نہ مل سکے، باوجود تلاش کے مل نہ سکے، یا اتنا مہنگا ہو جائے کہ تم خرید ہی نہ سکو، اور تمہارے پاس جو پیسہ ہے خریدنے کے لیے وہ کم ہے اور دندہ مہنگا ہو گیا، تمہاری طاقت سے کام بڑھ گیا، زیادہ ہو گیا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، شریعت کا اصول ہے کہ کسی کو طاقت سے زیادہ شریعت مکلف نہیں ٹھہراتی. فرما فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا فرمایا تمہارے اندر طاقت موجود ہے. جب تمہارے پاس اتنے پیسے موجود نہیں، یا دندہ جانور ملتا ہی نہیں، یا تمہارے پاس اتنا پیسہ نہیں، الا یاسر علیکم فتذبحوا جزاء من الزعن. رسول اللہ کی رحمت دیکھیے، شفقت دیکھیے. آپ نے فرمایا پھر 1 سال ہو یا سال سے کچھ کم بھی ہو، جزا جانور پیڑ کی نسل سے وہ ذبح کر لو، میں محمد تمہیں اجازت دیتا ہوں. لیکن نسل کس کی ہو؟ پیڑ کی، بکرے کی نہیں. حضور نے خاص کر دیا دھمبا ہو، چھترا ہو، پیڑ کی نسل میں سے ہو، وہ سال کا ہو، سال سے کم بھی ہو، جزا ہو، سال سے قریب ہو، وہ تم ذبح کر لو، میں محمد اس کو اجازت دیتا ہوں. جو بندہ دودھا خرید نہ سکے یا جس کو دودھا نہ ملے، جب تک آپ کے پاس دودھا خریدنے کی رقم موجود ہے، جب تک دودھا جانور آپ کو میسر ہے، منڈی میں مل سکتا ہے، جان بوجھ کے دھندے کے علاوہ آپ ذبح نہیں کر سکتے. غلط کہتے ہیں لوگ کہ 6 مہینے کا دمبا ہو جاتا ہے. ایدے وچ کوئی نہیں شرط. منڈی بڑے بڑے مفتی بیٹھے ہو،
ان کبھی نے پہ دمبا دھند ہے تو آدھے ایدے کوئی نہیں دھندے دی شرط انہیں لگتا ہے بس سار فتوے دا کورس ہے نا سپیشل کہ تو آپ کر گیا اے دھند ہے دمب ہے جی یہ چھتر ہے جی یہ بھیڑ ہے جی ایدے وچ کوئی نہیں جے شرط تو سا پوچھے علماء کو وہ عام مفتی بنے بیٹھے ہو علماء کو لوگ بے شک پوچھ لو علماء بھی پھر آگے ہر مسلک کے الگ الگ فتوے موجود حیران کون ہے حدیث بعد من دسو حدیث تو بعد کیڑا فتوہ ہو سکتا سارے فتوے ختم ہو گئے جب محمد مصطفیٰ کی حدیث آ صرف بھیڑ کی نسل سے شرط رسول اللہ نے لگا دیا بس ہم نہ آگے جاتے ہیں نہ پیچھے جاتے ہیں بس مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی اتباع میں ہے جہاں جہاں مصطفیٰ نے وضاحت فرمائی آج تک اسی پر قائم ہے اور ہر امتی کو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی سنت پر قائم رہے حضور نے آپ بکریاں تقسیم کیتیاں وڈیاں قربانی چ جی میں اسی گوشت نہیں دینے قربانی والا قربانی دے گوشت تقسیم کرنے برادری دوست احباب غربا مساکین انجی سنت ایک اور بھی ہے جڑی سا چھڑ دیتی ہے کہ برادری کوئی غریب مسکین ہوئے قربانی نہ کر سکتا ہوئے انہوں پوری قربانی لے کے دینا بھی مصطفیٰ دی سنت پوری قربانی لے کے بڑے جانور میں اس کا پورا حصہ ڈال پوری قربانی کا گوشت جائے وہ بھی بچوں کو کہہ سکے کہ ہم نے بھی قربانی کی کیا ایک برادری نہیں جانتی کہ ساری برادری کس کس بندے دی قربانی نہیں گوشت والے دن ونڈن لگے تو پتہ لگ جاتا ہے فلاں فلاں دی نہیں تے خریدن تو پہلے سارے مل کے اس کے لیے بھی خرید کتنا بوجھ ہوگا سارے مل کے اس کا حصہ ڈال دو برادری میں ہوں گے چار ہوں گے یار 6 ہوں گے کیا ہم سب کے مل کے ان کے گھر میں قربانی نہیں کروا سکتے چند سنتے ہم لے کے جو ہے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ سنت ہے یہ سنت ہے سنت ہے لیکن جڑے مطلب دے خلاف ہوئے اوکھی ہوئے وہ سنت عمل نہیں کرتے حضور ونڈے سن قربانیاں صحابہ برادری بلا کے بٹھا کے ونڈو نہ قربانی دیو بایا تو بھی قربانی کر تو بھی کر یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے آپ کا طریقہ ہے آپ قربانیاں تقسیم کر رہا ہے صحابہ قربانیاں لین لے آئے نے حضور دے رہے تو جدوں ونڈے ایک صحابی رہ گئے تے بکریاں مو گئی کیڑیاں بکریاں جنہ دی عمر قربانی دے مطابق ہے جڑے قربانی دے معیار تے پورے جانور اترتے ہیں وہ سارے مک گئے ختم ہو گیا حضور نے ونڈ چھڑ ایک صحابی رہ گئے وہ واپس جاواں نہ تے انہیں کیڑا دکھ ہویا وہ پوری جماعت لے گئی ایک میں رہ تے حضور تو پھر دل بھی ایسا نرم آئی کہ وہ خالی ہاتھ جاوے تے پھر واپس جاوے کہ وہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ پیغمبر نو کسی تکلیف برداشت نہیں سی ہوندی نبی علیہ السلام نے دے چہرے ول ویکھیا وہ بڑا مایوس پریشان کھڑا ہے کہنے لگا یا رسول اللہ بکریاں مک گئیاں یہ سارے لے گئے میں ہی رہ گیا نبی علیہ السلام نے پلٹ کے ویکھیا تے ایک چھوٹی جی لے لی بکری دی بکری دا بچہ کھڑا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا تم با کیا ہونا تو اے لے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تے بکری دا بچہ ہے تے ہے چھوٹا یہ ہجے اس عمر نو پہنچیا نہیں یہ ہجے دوندا ہویا نہیں اس عمر نو پہنچیا نہیں یہ قربانی کیویں ہوئے گی آپ نے فرمایا میرے پیارے سن لے تیری قربانی آج جس طرح دی بھی ہوئے گی چھوٹی بھی ہوئے گی اللہ تیری قبول فرما لے گا لیکن تیرے بعد قیامت تک کسی بندے نو اجازت نہیں کہ چھوٹا بکرا ذبح کرے لیکن تیرے لیے اللہ نے خاص کر دیتا ہے اللہ تیری یہی قربانی قبول فرما تو اڈے لیے نہیں اجازت کہ دوندا بکرا نہ ہو تو ذبح کرے رسول اللہ نے آپ کو اجازت ہی نہیں دی قربانی کی سنت رسول اللہ دی طریقہ کس طرح ہونا چاہیے رسول اللہ دا تو اجازت کنے دینی ہے رسول اللہ کئی کو باتیں بڑا بڑا بندہ نا عجیب ہستا ہے پر
کہ لوگ قربانی ذبح نہیں کرتے جی، یہ میری ماں دی ہے جی، ماں اجازت دے سی تے ذبح ہو سی، یہ میرے ابے دی ہے جی، ابا اجازت دے سی تے یہ فلاں بندہ جڑا دوست ہے جی قربانی وہ دی وہ باہر ہوتا ہے، انہیں کیا میرا جانور ذبح کرو، وہ اجازت دے سی تے بھائی وہ اجازت دیون تے تاں ہوندی ہے تے جو رسول اللہ نے فرمایا بس چھوٹے دی اجازت نہیں تے یہ کتھوں لئیے، یہ اجازت کتھوں لئیے؟ حضور نے عمر خاص کی تھی ہے ہر جانور کی، تو پھر جیڑا بھی بندہ سمجھدار ہوئے نا منڈی وہ پھر جانور ویچ رہا ہوتا ہے، گاہ خرید رہا ہوتا ہے، جنہیں قربانی کرنی وہ جانور خرید رہا ہو، جانے جب سودا طے ہوتا ہے انہوں کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے جی جانور ٹھیک ہے، آتا جی دھندا ہے، اکھاں ٹھیک نے، بے عیب کان بھی ٹھیک نے، سنگ بھی ٹھیک نے، جڑے جڑے نقص حضور نے دسے وہ سارے نقص یہ کوئی نہیں ٹھیک نے، بھائی ذرا ٹورنا اس نو ذرا کھا کے تے لنگڑا تے نہیں کہ وہ پیر خراب لنگڑا ہوئے تے لنگڑا بھی قربانی نہیں لگ، جیڑا بھی خوبصورت ہوئے بندہ، داڑھی ہوئے خوبصورت ہوئے، وپاری ہوئے، نمازی ہوئے، تسبیح پھیر رہا ہوئے، وہ جیڑا بھی تو انہوں چنگا لگے تو پھر بھی تحقیق کرتے ہو نا، ذرا ٹور کے بہندے ہو کیوں نہ یقین کرتے ہو اس تے یہ بندے دی فطرت با پیسے جو بھرنے قربانی جو کرنی رسول اللہ نے جڑی شرطاں دسیا تسلی نال میں کان ویکھ تھوڑا جہا کان کو تے خراب ہوئے نا اتھے ہی مولوی نو فون کر مولوی جی اے ویکھ لو تصویر میں بھیجنا اینو ویکھو ذرا تسلی کرو یہ بکرا لگدا ہے اینے سارے کان تے اینے سارے سینگ تے اینے سارے جناب اے مسئلہ ہے اے ذرا دسیا اے آنکھ دے وچ کوئی شے لگ گئی ہے کانا تے نہیں لیکن اے آنکھ وچ کوئی زخم ہے یہ لگدا ہے بھائی وہ جو کہہ رہے ہیں جہد کو لے رہے ہو لیکن تھوڑا دل مطمئن نہیں ہوتا جب تک تسی تحقیق اپنی پوری نہ کرو بس یہی گل کہ تسی پلے بن لو تے ہمیشہ لی پلے بن لو کہ جتنا بھی کوئی کہے با قربانی دھندیے پھر حالانکہ تسی شہری سارے لوگ دھندن پتہ ہی کئی بندے پتہ نہیں دھندا ہوتا کہ ہوندے منڈی چ نہیں وہ انسان نہیں پتا دھندا کسے بندے جٹ زمیندار نو ویکھ کے آدھے ذرا ویکھ دے بھی دھندا ہے سانو نہیں پتا دھندا کیویں ہو سانو سمجھ نہیں کہ دھندا کدوں ہوندا ہے تے وہ دھندے دے دو جڑے دند نے وہ کیویں ہوندا ہے سانو ویکھ دے حالانکہ عام بندے واسطے بچے دا منہ کھول کے ویڑے دا منہ کھول کے دند ویکھنا سب تو مشکل ڈر بھی لگتا ہے ہر بندے لیکن سارے ڈر ڈر لا کے تسی تحقیق کرتے ہو کیونکہ قربانی انج کرنی ہے جو مصطفیٰ نے کی تھی یہی مسئلہ ہے نا تحقیق تاں ہی کرتے ہو نا کہ قربانی انج ہوئے جو رسول اللہ نے کی تھی جڑے حضور نے نقص تے عیب دسے وہ وچ نہ ہون قربانی ضروری ہے یا نماز ضروری ہے نماز ضروری ہے یا قربانی ضروری ہے نماز فرض ہے نماز پہلے یا قربانی پہلے جیڑا بھی بندہ چنگا ہوئے آکھے نماز ٹھیک ہے انجئیے ذرا آپ بھی ویکھ لو کہ نماز ٹھیک ہے یا نہیں جب قربانی تسلی کر دے نماز بھی تسلی کر لو یہ جویں دا مولوی آ کے پڑھی جاندے ہو اسا مولوی دے پیچھے نیتی جے وہ بھی اندھیرے جے تے اسی بھی اندھیرے اس کی بھی تحقیق کر لو ٹھیک پڑھ رہا ہے یا غلط قربانی کی ریسرچ قربانی کی تحقیق پوری طرح تو نماز بھی تحقیق پوری طرح ٹھیک پڑھ رہا ہے یا غلط پڑھ رہا ہے ادھے تسبیح نہیں ویندے مولوی دی تسبیح تے یقین آ گیا ایتھے پیو دادے دی بات تے یقین آ گیا کہ پیو دادا ہے پڑھتا رہا ایویں ہی پڑھنی نماز ایسے جیسے محمد مصطفیٰ نے پڑھی قربانی ایسے جیسے محمد مصطفیٰ نے کی تھی حضور نے طریقہ ایک ایک چیز دس دیتی ہے بیان فرمایا اور جدوں پھر اسی عیب وینے نہ جانور یہ بھی بڑا ایک عجیب روحانی مسئلہ ہے جے سن سمجھ آ جائے اکھ کانی نہ ہوئے اے شرع حضور نے دسیا نے نا
کہ جانور بے عیب ہوئے، بے عیب ہوئے، وہ کوئی عیب نہ ہوئے، کرنا والا جویں دا ہوئے، جانور بے عیب ہوئے، کرنا والا جیڑا کرتوتی ہوئے، اور جانور بے عیب ہو، جانور بڑا تسلی نال ویندا ہے، اندروں نہیں ویندا با میں کی، بلکہ وہ کل پرسوں ہم پڑھ رہے اسی عید کے والے سے، تو وہ ایک تاریخ تھی کہ وجود انسانی جڑا وجود ہے نا، یہ وجود جڑی چیزاں داخل ہونی ہے، جب تک انہوں نے باہر نہ کڈے اس وقت تک بندہ صحت مند نہیں رہ، بیمار ہو جیسے اسی خوراک کھانے، روٹی شوٹی کھانے، جو کھانے، ضروری ہے نا کہ 12 14 15 20 گھنٹے 24 گھنٹے وہ چیز باہر جو کھائی ہے وہ باہر خارج ہو تا سے ٹھیک راسی، جیڑی چیز باہروں اسا کھادی ہے وہ پھر خارج ہو نکلے۔ الحمدللہ الذی اذھب عن العذا وعافانی، جب بات سے باہر آتا ہے کیڑی دعا ہے؟ الحمدللہ الذی اذھب عن العذا وعافانی، ساری تعریفیں اس کے لیے جس نے میری تکلیف کو اس پیشاب کے ذریعے نکال کے میری تکلیف کو دور کر دیا۔ پانی جو پیتے ہیں 4-5 گھنٹوں میں وہ باہر باؤل کی صورت میں، پیشاب کی صورت میں نہ نکلے تو ہم ٹھیک نہیں رہ سکتے۔ جو باہر سے ہم سانس لیتے ہیں وہ 2-4 منٹوں میں سانس ہوا باہر نہ نکلے تو ہم ٹھیک نہیں رہ سکتے۔ تو جڑا ساریاں بیماریاں اندر دل جو واڑیاں یہ بھی تو باہر کٹ سو تو ٹھیک ہو سو نا۔ یہ جڑے دل بغض تے اینا کینا تے حسد جڑے اندر داخل کیتا ہے کدو کرنا ہے؟ انہیں اندر ہی رہنا ہے، اندر ہی دفن ہونا ہے۔ یہ جسمانی بیماری ہیں، یہ روحانی بیماریاں ہیں۔ جسمانی بیماریاں جی میں چاہتے ہو ٹھیک ہو، اندر کی بیماری کو نکالو گے۔ جانور کے عیب دیکھنے والوں اپنے عیوب تلاش کیجئے، وہ درست کیجئے، بے عیب بے عیب، جانور کی طرح بے عیب، صاف ستھرا پاکیزہ، عقیدے میں ستھرا، نماز میں، معاملات میں بالکل صاف ستھرا ہو، حسد کینہ بغض نکالے، اللہ کی راہ میں پھر جانور ذبح کرے۔ اور جانور کے عیوب کو دیکھتے ہو، جتنے عیوب ہے جانوروں، اکھ جے کانی ہوئے تے گوشت ٹھیک نہیں ہوتا، گوشت تے اثر پہندا ہے، اکھ دا گوشت تے اثر کوئی نہیں، اکھ کسے کام دی نہیں، نہ ساڑے کھانے نہ ساڑے چمڑے، سینگ ٹوٹیا ہوئے، نہ چمڑے دے وچ کوئی نقص، نہ گوشت دے کوئی نقص، لیکن حضور نے فرمایا ہے بس سینگ کا کیا تعلق ہے گوشت کے ساتھ یا چمڑے کے ساتھ؟ آنکھ کے ڈیلے کا تعلق کیا ہے؟ کان کے چریا ہوئے یا وہ سوراخ ہوئے تے وہ دسو با وہ نہ گوشت نہ تعلق نہ چمڑے نہ تعلق۔ رسول اللہ نے عیب کیوں دس؟ حضور فرمایا یہ چیز عیب ہے، یہ تھوڑے جہ جانور لاتوں دی خراب ہو لنگڑا ٹور پاوے تے گوشت چ کوئی نہیں فرق تے چمڑے چ کوئی فرق نہیں، سارے عیب وہ دسن حضور جہاں گوشت نال تعلق نہیں، چمڑے نال تعلق نہیں۔ جے بکری دا تھن مریا ہوئے تو قربانی ہو سکتی ہے، کوئی عیب نہیں۔ بکرا ہو، ویڑا ہو، خسی ہو تو کوئی عیب نہیں۔ عمدہ ترین گوشت خسی جانور، جو خسی نہ ہو اس کے جانور میں گوشت میں ہم سمجھتے ہیں کہ بدبو آتی۔ دنیا میں سارے جتنے گروہ ہیں مسلمانوں کے سب کا عقیدہ ہے کہ خسی جانور کا قربانی افضل ہے، اعلیٰ ہے، اولا ہے، لیکن شیعہ حضرات کا عقیدہ ہے کہ نہیں، خسی نہیں ہو سکتا جانور، یہ عیب ہے، یہ نقص۔ اور ایک گروہ اور بھی ہے جسے جماعت المسلمین کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں سرگودا میں تو زیادہ معروف نہیں ہے، ایکٹیو نہیں ہے، 1-2 بندے ہیں، ہر ضلع میں 1-2 بندے ایسے ہوتے ہیں، وہ جماعت المسلمین کہلاتی ہے۔ وہ بھی کہتے ہیں کہ خسی جانور کی قربانی نہیں ہے، شیعہ بھی کہتے ہیں خسی جانور کی قربانی، یہ عیب ہے۔ اہل سنت کہتے ہیں کہ نہیں یہ عیب نہیں ہے، اس لیے کہ محمد مصطفیٰ نے خود دی
وہ کہتے ہیں خسی ہونا عیب نہیں ہے، یہ خسی ہونا عیب نہیں، پھر اکھ وچ کی عیب داخل ہے، پھر سنگ وچ کیویں عیب ہے؟ یہی تو بات سمجھنے والی ہے۔ عیب اسی کہیں گے جس کو میرے محمد مصطفیٰ کہے۔ یہاں رائے نہیں چل سکتی، عقل نہیں چل سکتی۔ عقل یہی کہتا ہے کہ تھن مرا ہوا ہو تو بکری کو ذبح نہیں ہونا چاہیے، جس گائے کا تھن مرا ہوا اس کو قربانی میں ذبح نہ ہی ہونا چاہیے۔ عقل یہ آندی ہے، لیکن حضور نے نو عیب نہیں گنیا کیوں؟ اسی متبع رسول اللہ کے بات سمجھ آئے یا نہ آئے، جس کو مصطفیٰ کہیں گے وہ عیب ہوگا، جس کو مصطفیٰ نہیں فرمائیں گے وہ عیب نہیں ہو۔ مرضی نہیں ہو سکتی بھائی، عقل نہیں چل سکتی۔ حضور نے فرمایا تسی مومن تاں ہو سو جدو تواڈی عقل میں محمد دی سنت دے تابع ہو جا سو۔ حضور جو فرمائے، حضور نے خسی جانور کی قربانی کی ہے، عام طور پہ جانور میں عیب ہو سی، قربانی کوئی عیب نہیں۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں جو نہ نر ہوتے ہیں نہ مادہ ہوتے ہیں، اس کی قربانی بالاتفاق جائز ہے، کیونکہ حضور نے اس کو عیب نہیں قرار دی۔ اسی طرح جو اس کو عیب رسول اللہ نے کہا وہ عیب ہے۔ تائیں دی شیر خدا محبوب خدا سیدنا علی فرماندن رضی اللہ تعالی عنہ کہ دین عقل دا نام نہیں، دین رائے دا نام نہیں۔ جدو موضع تے مسا کردے ہو، جرابہ تے مسا کردے ہو، وضو وچ موضع تے مسا کردے ہو، میں دسو پیر دے تلوے حصے تے یا پیر دے اتلے حصے تے؟ ساری دنیا جدو مسا کردی ہے نا موضع تے پیر دے اتلوے حصے تے۔ سیدنا علی فرماندن عقل تے آندی ہے کہ مٹی یا گرد لگ دی ہے تلوے حصے تے، پیروں کے تلوے پر مسا تے اتنے ہونا چاہیے سی، مسا اوپر کیوں؟ فرماندن دین اپنے عقل کا نام نہیں، دین محمد مصطفیٰ دے تے نازل ہونے والی وحی دا نام۔ جو رسول اللہ نے فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ۔ لہذا بے عیب جانور خرید۔ یہ دن کیسے گزارنے ہیں بھائی؟ کثرت کے ساتھ اللہ کے ذکر، تسبیحات، تکبیرات کہتے رہے پورے 10 دن، پورے یکم سے شروع لے کے تکبیرات کہنا شروع کر دیں۔ بازاروں میں، گلیوں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، گھر میں کام کرتے مائیں بہنیں بیٹیاں اٹھتے بیٹھتے لیٹے تکبیرات پڑھے۔ اللہ توفیق دے، 9 کو پورے روزے نہ رکھ سکے تو 9 کو لازم روزہ رکھ، 10 کو قربانی کرو، جتنی قربانیاں 10 کو کر دیں۔ اے ترتیب نہ بنائی کرو، جی تسی ترتیب بنا دے وہ بڑی پیاری ہوندی۔ اج اسی کر لینا تے کل سسرال نو فون کردا ہے کل تسی کریا، تاکہ اج اسی گھر آ تے کل تواڈے گھر اسا تازہ گوشت کھاوی۔ یہ ترتیب اسلام میں نہیں۔ اسلام نو اسلام رہن دیو، گوشت دا ذریعہ نہ بنو، ترتیب نہ بنو۔ 2-4 بھرا نے اج تو کر کل میں کر سبر 3 دن لگاتار لیگ پیس کھساں جناب ران کھساں تے این ترتیب بنائی۔ یہ ترتیب نہیں ہے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں قربانی والے دن اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل قربانی ہے، قربانی کرے۔ دوسرے دن جواز ہے، دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن، 4 دن جواز تو ہے، 3 دن، لیکن جڑا پہلے دن کر گیا او دے ثواب نو پھر کوئی نہیں جے پہنچ، ثواب وہی ہے۔ حضور نے ایک دن، ہن تو چلو فریج فروج بھی ہیں تواڈے کول، گوشت سنبھال سمول بھی سکتے ہو، سارے طریقے آ گئے، بندے نو کھان دے بھی آ گئے تے پین دا بھی آ گئے۔ حضور نے ایک دن وچ اپنے ہاتھ نال 60 اٹھ ذبح کیتا، حضور نے 60 تے کرنا ہی 100 تے باقی شیر خدا سیدنا علی نے فرمایا ہن 60 میں کر دیتا ہے، باقی اے علی تسی اگے بڑھو تے تسی ذبح کرو۔ حضور یہ بھی کر سکتا ہے بس چلو 10-15 ونڈ لئیے، کوئی 15 پہلے دن، 15 دوسرے دن، 15 تیسرے دن۔ قربانی میسر ہے، گھر میں موجود ہے، آپ نے خرید لی ہے، صرف اس لیے کہ کل تو ساڑھے گھر آمنا ہے، اسا اج تواڈے گھر آمنا ہے، اج اسی کرنے ہیں، کل تسی کرو، تینوں دن گوشت کھائیے۔ یہ انداز مومنوں کا نہیں، فتویٰ بھی کوئی نہیں۔ تو بندہ آ کے بھاجی وہ دوسرے دن نہیں ہو سکتی ہے، لیکن جی تھوڑی نیت ہے، ترتیب ہے نا، یہ غلط ہے۔ ترتیب بدلو، اللہ کے لیے ہے، وہ تے ثواب لے جائے گا، تسی ایویں منہ چک کے بیٹھے ہو وہ اج وہ دے گھروں کھانا تے آس وہ دے گھروں، یہ مطلب ہے ثواب تے پھر نہ ہویا نا۔ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا،
اللہ کے ہاں خون گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کے ہاں تو تمہارے دل کا ارادہ نیت پہنچتی ہے، دل نے ارادہ کہ یہ کل تازہ گوشت کھسا گیا سارا کچھ۔ قربانی والے دن قربانی آپ نہیں کرتے، قربانی والے دن خون نہیں پاتے، یہ خون بہانے کا دن ہے۔ غلط آدمی لوگ جڑے آدمی اتنیاں قربانیاں مسلمان پاگل ہو گئے بھائی اتنے جانور ذبح کر چھڑ دے کسی غریب کی مدد کر چھڑ۔ یاد رکھیے قربانی سے بڑی غریب کی مدد کوئی نہیں، کبھی گوشت کی صورت میں، کبھی چمڑے کی صورت میں، مزدوروں کی مزدوری کی صورت میں، لیبر کی لیبر کی صورت میں، قصاب کی ذبح کی صورت میں۔ کروڑوں لوگ ایک سنت قربانی سے جڑی ہوئی ہے، ان کے کاروبار جڑے ہوئے۔ قربانی ختم ہو جائے تو دنیا کا آدھا کاروبار ختم ہو جائے۔ یہ چمڑے کی مصنوعات، یہ چمڑے کی کارخانے، یہ چیزیں، یہ سب کچھ قائم ہے تو محمد کی سنت کے ساتھ قائم۔ کروڑوں اس میں کام کرنے والے، گننا چاہیں تو کافی وقت درکار ہے، لہذا مت ذہن میں آئے یہ اللہ کی شاعر ہے، اس کی نشانی ہے، اللہ کا قرب ہے۔ پھر اس کے بعد 3 دن ایام تشریق ہے جن میں کھانے کے پینے کے دن، روزے کے دن نہیں ہے، کھانے پینے کے دن۔ بندہ کہے میں دان روزہ رکھا، میں 11 12 13 نہیں، 4 دن یہ ایسے ہیں، اور 5واں دن عید الفطر کا 5 دہاڑے پورے سال ہو جائیں جن دے وچ روزہ رکھنا حرام ہے۔ شیطان کا روزہ ہے، مومن کا نہیں روزہ۔ عید الفطر، عید الاضحیٰ، 3 دن اس کے بعد رسول اللہ نے فرمایا یہ ایام تشریق سارے کے سارے کھانے کے پینے کے ذبح کے دن، کھاؤ پیو، ان دنوں تسبیحات تکبیرات جاری رکھ، 13 کی عصر تک تکبیرات جاری رہے، تک قربانیاں بھی ہوتی رہے، کھاتے رہیں پیتے رہے، اللہ کے قرب کو حاصل کرے، تکبیرات کہتے رہے، پوری فضا معطر رہے، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ مجھے اور آپ کو ان احادیث پہ عمل کی توفیق بخشے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ۔